السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے قبول اسلام کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کو قبول اسلام کی پاداش میں بہت زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا اسلامی نام محمد نعیم الدین ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: بھائی نعیم الدین صاحب، آپ کے ہاتھ پر پلسٹر ہوا ہے، آپ کے ہاتھ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ جواب: جی بھائی مولانا صاحب، یہ ہاتھ ہی نہیں، میرا ایک پاؤں بھی ٹوٹ گیا ہے۔ یہ پاؤں میں راڈ پڑا ہوا ہے۔ پاؤں تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، ہاتھ میں دوبارہ پلسٹر کرانا پڑا۔ سوال: یہ چوٹیں آپ کو کیسے لگی؟ جواب: یہ خاندان والوں کی عنایت ہے۔ یہ ہاتھ پاؤں چاچے کے بیٹوں نے توڑے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ اللہ کو ایک کہنے کے جرم میں کیا گیا ہے، کسی چوری ڈاکے کے جرم میں نہیں۔ بس میرے اللہ کا مجھ پر لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ نے ایمان سلامت بچائے رکھا، بلکہ ایمان کا مزہ چکھایا۔ سوال: آپ کا گھر کہاں ہے؟ خاندان والے کون لوگ ہیں جو ایسے سخت ہیں؟ جواب: میں مغل سرائے ضلع کے ایک چھوٹے سے قصبے کے یادو خاندان کا ایک فرد ہوں۔ سشیل یادو میرا خاندانی نام ہے۔ میری زندگی کی عجیب بات یہ ہے کہ مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی محبت میں ایمان ملا، اور پھر ایمان لانے کے بعد بھائیوں اور خاندان والوں نے میرے ساتھ حد درجہ ظلم بھی کیا۔ سوال: ذرا تفصیل سے بتائیے۔ جواب: میرے والد صاحب علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں۔ ہم 4 بھائی ہیں۔ میرا نام سشیل یادو، میرے چھوٹے بھائی سنیل یادو اور انیل یادو ہیں۔ ایک بڑے بھائی کپل یادو DSP ہیں۔ میں نے 12ویں کلاس پاس کر کے تعلیم چھوڑ دی تھی، اور چھوٹے بھائی سنیل یادو نے گریجویشن کر لیا تھا۔ انل بھی انجینئرنگ کر رہا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی سنیل سے میری ایک روز لڑائی ہو گئی، اور میں نے اس کے منہ پر زور سے چانٹا مار دیا۔ اس کو بہت غصہ تھا۔ غصہ تو ہمارے خاندان کے لوگوں میں اکثر کو رہتا ہے۔ وہ رات کو گھر سے چلا گیا۔ اگلے روز اس کو تلاش کیا، مگر اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، گھر میں غم بڑھتا گیا۔ میری ماں روتے روتے پاگل سی ہو گئی۔ گھر میں سنیل سے مجھے سب سے زیادہ پیار بھی تھا، مگر چونکہ میرا چانٹا اس کے گھر سے جانے کا سبب بنا تھا، اس لیے سب کی نگاہوں میں ہی کھٹکتا تھا۔ سب گھر والے مجھے کھاتے تھے۔ میرے لیے گھر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ سنیل کی یاد بھی بہت آتی تھی۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ آپ سب گھر بیٹھو اور مجھے اجازت دو، میں جاتا ہوں تلاش کرنے۔ میں گھر سے نکلا اور گھر والوں سے کہا، جب تک سنیل نہیں ملے گا واپس نہیں آؤں گا۔ میں گھر سے نکلا، مغل سرائے، وارانسی، الہ آباد، لکھنؤ، پٹنہ، دہلی 3 سال تک اپنے بھائی کو تلاش کرتا رہا۔ مزدوری کرتا اور تلاش کرتا، سیانوں، تانترکوں، مولویوں سب کی خوشامد کرتا، ان کو پیسے دیتا رہا، مگر میرے بھائی کا پتہ نہ چلا۔ دہلی میں میں نے ایک فیکٹری میں ملازمت کر لی اور تلاش کرتا رہا۔ ایک روز کچھ مال لینے نوئیڈا گیا۔ وہاں پر ایک مداری تماشا کر رہا تھا۔ وہ مجمع میں سے کسی آدمی کو زمین پر بٹھاتا اور اس پر چادر ڈھک کر اس سے چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں معلوم کرتا۔ ان بابو جی کی جیب میں کیا ہے؟ اچھا بتاؤ ان چودھری صاحب کے گھر میں کیا پک رہا ہے؟ وہ آدمی سب بتا رہا تھا۔ کھیل ختم ہوا تو میں نے کہا، جب تم ساری باتیں بتا رہا ہو، میرا بھائی کہاں ہے یہ بھی بتا دو۔ اس نے کہا، تم خود کھیل سیکھ لو، تم خود دیکھ لو گے۔ میں نے کہا، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا، 21,000 روپے 3 جوڑے گرو دکشنا دینے پڑیں گے۔ میں نے کہا، اپنا پتہ بتا دو، میں انتظام کر کے لاؤں گا۔ اس نے اپنا پتہ بتایا کہ میں کیلو گری گاؤں میں رہ رہا ہوں۔ میرا نام اصغر ہے۔ ہمارا ڈیرا سکول کے بہر پڑا ہوا ہے۔ میں فیکٹری گیا، مینیجر صاحب سے کہا کہ مجھے 21,000 روپے کی ضرورت ہے، ہر مہینے آپ 2,000 روپے کاٹتے رہیے۔ مینیجر صاحب نے کہا کہ میں صرف 15,000 روپے دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا 15,000 ہی دے دو۔
میں نے ایک ساتھی سے 6,000 روپے قرض لیے اور 21,000 روپے لے کر مداری کو تلاش کرنے نکلا۔ کلو کری گاؤں پہنچا تو معلوم ہوا کہ مداری آج یہاں سے چلا گیا ہے۔ اب مداری کی تلاش ہوئی، پورے دن قریب کے گاؤں در گاؤں تلاش کرتا رہا۔ رات کو معلوم ہوا کہ وہ داداری میں تماشا دکھا رہا ہے۔ میں داداری گیا، دن چھپنے والا تھا۔ میں تھک کر سڑک کے کنارے بیٹھا تھا تو دیکھا کہ سامنے ایک ڈیرا لگا ہے۔ جا کر معلوم کیا 2 بچے، ایک بوڑھا اور 2 عورتیں ڈیرے میں تھی۔ میں نے معلوم کیا آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم مداری ہیں۔ میں نے معلوم کیا کہ ایک مداری اصغر ہے جو کلو کری گاؤں میں رہتا تھا، تم اس کو جانتے ہو؟ بوڑھا بولا وہ اصغر ہمارا بیٹا ہے، کلو کری گاؤں والوں نے ہمارا ڈیرا اکھاڑ دیا، ہمیں یہاں آنا پڑا، تم انتظار کرو، وہ آنے والا ہوگا۔ ڈھونڈنے والا پاتا ہے۔ مثال سچی دکھائی دی، اس لیے میرے دل میں خیال آیا جب ڈھونڈنے سے مداری مل گیا تو مجھے میرا بھائی بھی ضرور ملے گا۔ 2 گھنٹے بعد اصغر آیا، مجھے کھانے کو کہا، میں نے کھانے سے منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں گرو دکشنا کا انتظام کر کے لے آیا ہوں، 3 جوڑے بھی لایا ہوں۔ اس نے کہا کل صبح آ جانا۔ میں رات کو جا کر ایک آشرم میں رکا، صبح جلدی اصغر کے یہاں گیا۔ اس نے 21,000 روپے اور 3 جوڑے لے کر مجھ سے کہا کھیل سیکھنے کے لیے میں تمہیں پہلے مسلمان بناؤں گا، جاؤ نہ کراؤ۔ سامنے ایک ٹیوبویل چل رہا تھا، میں وہاں جا کر نہا کر آیا۔ اس نے کہا کہ اب تم کلمہ پڑھو، یہ سوچ کر کہ میں اپنا دھرم چھوڑ کر مسلمان ہو رہا ہوں، سچے دل سے وہ کہو جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں دھرم نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا کہ پھر تم کھیل بھی نہیں سیکھ سکتے۔ میں نے کہا کہ کھیل سیکھ کر میں اپنے بھائی کو دیکھ لوں گا یا نہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، کھیل سیکھ کر نہ جانے کیا کیا دیکھو گے۔ مجھے اپنے بھائی کی تلاش کا جنون تھا۔ میں نے کہا اگر میرا بھائی مل جاتا ہے تو میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے مجھے ایک چٹائی پر بٹھایا اور مجھے چادر اڑائی اور کہا سچے دل سے اس وشواس کے ساتھ کہ میں ہندو دھرم چھوڑ کر مسلمان ہو رہا ہوں، کلمہ پڑھو، کہو لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ۔ سوال، محمد یا رسول اللہ پڑھوایا یا محمد رسول اللہ پڑھوایا تھا؟ جواب، اس نے مجھے 7 بار محمد یا رسول اللہ پڑھوایا۔ سوال، آپ نے سچے دل سے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھا تھا؟ جواب، سچے دل سے تو کیا، بھائی کو تلاش کرنے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے یہ کلمہ پڑھا تھا۔ سوال، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جواب، اصغر مداری نے بہت دیر تک مجھے کچھ پڑھوایا، پھر مجھے کھڑا کیا اور کہا کہ تمہیں کل پھر آنا ہے۔ میں کل پھر گیا۔ اس نے پھر مجھ سے 1 گھنٹے تک جاپ کروایا، پھر کہا 7 روز تمہیں آنا ہوگا۔ میں 7 روز تک جاتا رہا۔ 7 روز کے بعد اس نے مجھے چٹائی پر لٹا کر چادر اڑائی اور بولا دیکھو کیا دکھتا ہے۔ میرے ابا جی کے جیب میں کیا ہے؟ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر میرے منہ سے خود بخود نکل رہا تھا بیڑی ہے، مالا ہے، پیسے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس نے کیا کھایا ہے؟ میں نے کہا کیلا کھایا، دال روٹی کھائی ہے۔ اس نے اسی طرح 3-4 لوگوں کے بارے میں معلوم کیا اور مجھے اٹھا دیا۔ اس نے کہا ابھی تمہارا 1 طبق روشن ہوا ہے، اگر تم لگے رہے تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اور 3 طبق کے بعد تمہارا بھائی تمہیں دکھائی دے جائے گا، تم اس سے جا کر مل لینا۔ میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کہا تم پھر کیسے صاف صاف بتا رہے تھے؟ میں نے بحث کی تو بولا تمہارا ایمان سچا نہیں ہے، اس میں میل ہے، اس لیے ابھی تمہیں کچھ نہیں دکھائی دیا۔ دیکھو چشمہ پر مٹی لگی ہو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے کہا میرا ایمان کیسے صاف ہوگا؟ اس نے کہا کسی مولانا صاحب کے پاس جا کر اپنا ایمان صاف کرو۔ میں نے کہا تم میرے پیسے اور جوڑے واپس کر دو۔ اس نے کہا کہ میں حق ادا کر چکا ہوں۔ میں اس سے لڑنے لگا تو بولا کہ اگر زیادہ بولو گے تو میں تم پر گائل چھوڑ دوں گا۔ میں نے اس سے پیسے چھیننے کی کوشش کی تو اس نے میری طرف آنکھیں لال کر کے پھونک ماری، میرے پورے بدن میں مرچیں لگنے لگی، اس قدر کھجلی کے پاگل ہونے کو ہو گیا۔
میں رونے لگا۔ آدھا گھنٹہ کھجلاتے جب بے ہوش ہونے کو آیا تو اس نے کہا، جا معاف کرتا ہوں، اب تو کچھ نہیں کہے گا، دکشنا واپس تو نہیں مانگے گا نا؟ میں نے کہا مجھے معاف کر دو۔ پھونک مار کر بولا، جا میں نے کیا، اپنا ایمان بنا، جب میل دور ہو جائے گا تو اپنے بھائی سے مل لینا۔ کھجلی کم ہوئی تو مجھے ہوش آیا، بہت مایوس جان بچا کر بھاگا۔ بس اڈے پر ایک مولانا ارریہ بہار کے داداری میں لڑکیوں کا مدرسہ چلاتے تھے، مولانا فیروز صاحب، وہ ملے۔ میں نے حلیہ دیکھ کر ان سے معلوم کیا کہ آپ مولانا ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں بولیے کیا بات ہے؟ میں نے اپنی دکھ بھری داستان سنائی۔ مولانا صاحب نے کہا، وہ مداری تو بس دھوکہ دے رہا ہے، البتہ ہمارے حضرت صاحب ہیں جو صرف ساری دنیا کے انسانوں کے ایمان بنانے کی محنت کرتے ہیں۔ میں ان کے پاس جانے کے لیے بس کے انتظار میں کھڑا ہوں، آپ کے پاس وقت ہو تو میرے ساتھ دہلی اوکھلا چلو۔ میں نے کہا میں بھی چلتا ہوں۔ مولانا فیروز صاحب کے ساتھ میں اوکھلا پہنچا۔ 1 گھنٹہ انتظار کے بعد خلیل اللہ مسجد میں مولانا صاحب آئے۔ مولانا فیروز صاحب نے بتایا کہ یہ بھائی صاحب داداری بس اڈے پر کھڑے تھے، میں ان کو لے آیا۔ مولانا صاحب نے مجھ سے پوری بات سنی اور سن کر بولے، مداری تو واقعی مداری تھا، اور یہ تو سب شعبدہ باز ہوتے ہیں، مگر بات سچی کہہ رہا تھا کہ اگر واقعی آدمی اپنے ایمان کو بنا لے تو پھر اسے سب کچھ کھوٹا صاف دکھنے لگتا ہے، سب کھرا کھوٹا صاف دکھنے لگتا ہے۔ اب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بھائی کو ڈھونڈنے نکلے اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھول چکا ہے۔ آپ پریشان وہاں کھڑے تھے، مولانا فیروز مل گئے اور یہ فوراً میرے یہاں آ رہے تھے۔ یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اتفاق سے ہوا، لیکن اللہ کے یہاں سب ارادے سے ہوتا ہے۔ جب اللہ ہی آپ کے لیے ہدایت کا راستہ کھول رہے ہیں تو پھر آپ کو مالک کی خاص عنایت کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ سچے دل سے کلمہ پڑھ لیجئے۔ انہوں نے مجھے اسلام اور ایمان کے بارے میں بتایا، پھر مجھے کلمہ پڑھایا۔ میں نے کلمہ پڑھا، دوسرا کلمہ شہادت پڑھوایا۔ میں نے کہا پہلا کلمہ تو مجھے یاد ہے۔ میں نے سنایا تو مولانا صاحب نے کہا، محمد یا رسول اللہ بالکل غلط ہے، بلکہ بہت غلط ہے، محمد رسول اللہ ٹھیک ہے۔ میرا نام نعیم الدین رکھا۔ مجھے مشورہ دیا کہ آپ ایفیڈیوٹ بنوا لیں اور دین سیکھنے کے لیے جماعت میں چلے جائیں۔ میں نے کہا میرے بھائی کا کیا ہوگا؟ مولانا صاحب نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، وہاں جا کر اللہ سے دل سے دعا کرنا، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، اور وہاں سے جس کام کے ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ کریم اللہ ہر ایک کی دعا قبول کرتے ہیں اور اپنے راستے میں اور بھی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ میں نے کہا میری نوکری کا کیا ہوگا اور مجھ پر قرض بھی ہے۔ مولانا صاحب نے معلوم کیا تو پتہ لگا کہ فیکٹری مالک مولانا صاحب کے جاننے والے ہیں۔ مولانا صاحب نے ان کو فون کیا کہ جماعت سے آ کر قرض اتار دیں گے۔ تیسرے روز میں جماعت میں چلا گیا۔ امیر صاحب فیروز آباد کے تھے، مولانا صاحب کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کی وجہ سے ساتھیوں نے میرا بہت خیال کیا۔ ایک چلہ کے بعد ساتھ میں 2 چلوں کی تشکیل ہو گئی۔ مولانا صاحب سے فون پر بات ہو گئی، خوشی کا اظہار کیا۔ پہلا چلہ ہمارا بھوپال میں لگا، دوسرے چلے میں کھنڈوا چلا گیا، اور تیسرا چلہ میرا بمبئی میں لگا۔ سوال: آپ نے اپنے بھائی کے لیے دعا نہیں مانگی؟ جواب: اتنی دعائیں مانگی جتنی مانگ سکتا تھا، اور اللہ نے قبول فرمائی۔ ایک روز ہم خصوصی گشت کے لیے نکلے۔ جوگیشوری میں ایک دکان کے سامنے سے ہم گزرے تو میرا بھائی اس دکان پر سیلز مین بنا ہوا گاہکوں کو سامان دکھا رہا تھا۔ میں چیخا، سنیل میرے بھائی! وہ مجھے اس حلیے میں پہچان نہیں سکا۔ وہ بولا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا تیرا بڑا بھائی سشیل۔ وہ شروع میں تو بہت خوش ہوا، مگر تھوڑی دیر میں اس کا چہرہ میرے اس حلیے سے اتر سا گیا۔ میرا چلہ پورا ہو گیا تھا، بس ایک دن زیادہ لگانے کے لیے امیر صاحب نے سب لوگوں کو آمادہ کیا تھا۔ میں نے امیر صاحب کو اپنا سارا حال سنایا۔ امیر صاحب دکان مالک جو مسلمان تھا، ان کی اجازت سے میرے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے گئے، ان کو ناشتہ وغیرہ کروایا۔ میں نے بھائی کو گھر کا حال سنایا، ماں کے دکھ کی داستان سنائی، اور بتایا کہ میں گھر سے قسم کھا کر چلا تھا کہ بھائی کو تلاش کر کے ہی واپس لوٹوں گا۔ مزدوری کی، رکشہ چلایا اور تمہیں تلاش کرتا رہا،
اس کو میں نے آمادہ کیا کہ وہ میرے ساتھ ایک بار گھر چلے۔ ٹکٹ بنوایا اور پروگرام بنایا کہ دہلی حضرت صاحب سے مل کر ہم لوگ گھر جائیں گے۔ دہلی پہنچے، مولانا سے ملاقات کے لیے ہمیں 2 روز قیام کرنا پڑا۔ معلوم ہوا کہ پھلت میں ہے۔ ہم لوگ پھلت پہنچے، مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی۔ سنیل کو دو بار انہوں نے گلے سے لگایا۔ مولانا عمر صاحب کو بلا کر مولانا صاحب نے ہمارا تعارف کرایا اور سنیل سے کہا کہ یہ ہمارے نواسے مولوی عمر ہیں، آپ سے کچھ دیر محبت اور پریم کی بات کریں گے۔ مولانا عمر صاحب نے میرے بھائی کو کچھ دیر سمجھایا اور ان کو دعوت دی۔ اللہ کا شکر ہے وہ تیار ہو گیا، اس کو کلمہ پڑھوایا۔ پھر مولانا صاحب نے ایک بار کلمہ پڑھوایا، تجدید کرائی، اس کا نام فہیم الدین رکھا، اس کے قانونی کاغذات بنائے، جماعت میں جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے کہا میں ایک بار مغل سرائے جا کر گھر والوں سے اس کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں۔ کہا بہت اچھا، ان کو جلدی واپس کرو۔ یہ کہہ کر اس کی اچھی جاب لگی ہے، وہ چھوٹ جائے گی۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹا۔ پہلے سے فون پر بتا دیا تھا، گھر کے لوگ بہت خوش تھے۔ ہم دونوں پہنچے تو مجھے دیکھ کر لوگ سہم گئے۔ سب لوگ ہمارے آنے کی خوشی بھول کر برس پڑے، اور جب میرا معلوم ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ فہیم الدین میرا بھائی تو 3 روز رہ کر ماں سے کہہ کر کہ ماں میرا بمبئی میں بہت اچھا کام لگا ہے، وہ چھوٹ جائے گا، وہاں سے دہلی آ گیا اور جماعت میں چلا گیا۔ میرا حال یہ ہوا جو آپ کے سامنے ہے۔ گھر والوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ امریکہ کی جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ نہ کیا جاتا ہو۔ میرے ایک چاچا نے میرے منہ میں پیشاب کیا، مجھے ٹانگ کر مارا، میرے پاؤں اور ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، اور 1 ہفتہ تک کسی نے میری پٹی بھی نہیں بندھوائی۔ پورے علاقہ میں میرا چرچا تھا۔ پڑوس کے گاؤں میں مسلمانوں نے ایک MLA کی مدد سے تھانے میں ایک رپورٹ لکھوائی۔ پولیس آئی، ہمارے گھر والوں کو پکڑ کر لے گئی۔ مجھے سرکاری اسپتال میں بھرتی کیا گیا۔ میرے پڑوس کے ایک سیٹھ جی نے مجھے ایک اچھے اسپتال میں بھرتی کرایا اور میرا آپریشن کرایا۔ سوال: سیٹھ جی ہندو نہیں تھے؟ جواب: ہندو تھے، مگر ان کو میرے حال پر بہت ترس آیا۔ انہوں نے ہی پڑوس کے مسلمانوں کو میرے حال کی خبر کی تھی۔ پولیس والوں نے میرے گھر والوں کے خلاف رپورٹ لکھی، پھر رشوت لے کر آئندہ کوئی حرکت نہ کرنے کی شرط پر چھوڑ دیا۔ سوال: آپ کی ماں کو بھی آپ پر ترس نہیں آیا؟ جواب: ماں بہت روتی رہی، چیختی رہی، مگر کسی نے کچھ نہ سنی۔ سوال: آپ کو اس تکلیف میں کیسا لگا؟ جواب: 2 بار تو مار کے بعد خون میں میرے پورے کپڑے بھیگ گئے، مگر اللہ کا شکر ہے مجھے بہت مزہ آتا رہا، اور میں یہ سوچ کر کہ مجھے جان سے مار رہے ہیں کلمہ شہادت پڑھتا رہا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ روز بروز چلتا رہا۔ 2 بار مجھے زہر دینے کی کوشش کی، مگر جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ باوجود یہ کہ پولیس والوں کا ڈر تھا، مگر وہ لوگ نرم نہ پڑے۔ کسی طرح میں نے مولانا صاحب کو فون کیا۔ مولانا صاحب نے اپنے ایک ساتھی ماسٹر صاحب کو بھیج کر مجھے دہلی بلایا اور مجھے لے کر دہلی آئے۔ مولانا صاحب میرا حال دیکھ کر رونے لگے، بار بار مجھے پیار کرتے تھے اور فرماتے کہ نعیم الدین آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس زمانے میں آپ کو اللہ نے صحابہ کے انداز کے حالات سے نوازا۔ حضرت صاحب نے میرا علاج کرایا، اللہ کا شکر ہے سب چوٹیں ٹھیک ہو گئی، اب بس دوبارہ ہاتھ پر پلسٹر چڑھایا ہے۔ سوال: اللہ کی شان کہ آپ کو ایک بازی گھر کے واسطے سے اسلام کی طرف رہنمائی کی۔ جواب: یہی نہیں بلکہ حضرت نے مجھ سے کہا اب اس اصغر مداری کا آپ پر حق ہو گیا ہے کہ آپ اس کو بھی راہ راست پر لانے کی فکر کریں۔ میں ایک صاحب کے ساتھ داداری گیا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس کا ڈیرا وہاں موجود تھا۔ وہ اس سال برسات میں پھر یہاں آیا، میں نے اس کو اپنا پورا حال بتایا اور مولانا صاحب سے ملنے کے لیے کہا۔ وہ اپنے بچپن میں پھلت رہ چکا ہے، جب اس کے والد مداری کا کام کرتے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ مدرسہ میں پڑھا بھی ہے۔ 1 مہینہ تک مولانا نے اس کو سمجھایا اور مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرنے کو کہا، اور بتایا کہ رزق مقدر ہے، انسان کی کوشش سے بڑھنے گھٹنے والا نہیں، انسان کو حلال طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یہ شعبدہ بازی حرام ہے۔ میرے حال کو دیکھ کر اور میری داستان سن کر اس پر بہت اثر تھا۔ اس نے توبہ کا وعدہ کیا۔ حضرت نے اس کو جماعت میں جانے کا مشورہ دیا۔ اصغر نے کہا میں نعیم الدین کے 21,000 روپے ادا کر کے جماعت میں چلا جاؤں گا۔
15 روز کے بعد اس نے 21,000 روپے اور 2 جوڑے بھی مجھے لا کر دیے اور ایک جوڑے کو معاف کرنے یا قیمت لینے کو کہا۔ میں نے دونوں جوڑے اس کو ہدیے کیے، 21,000 روپے قرض ادا کیا اور اس پر بہت شکر ادا کیا کہ میری ہدایت کا ذریعہ بننے والا خود بے راہ تھا، اللہ نے اس کے بھی جماعت میں جانے کا ذریعہ مجھے بنایا۔ سوال: اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جواب: ابھی ذرا صحت کا حال ٹھیک ہو جائے تو حضرت جیسا کہیں گے ویسا کریں گے۔ میرے بھائی فہیم الدین بھی جماعت سے آگے ہیں، دہلی میں الحمدللہ ملازمت بھی مل گئی ہے۔ سوال: بہت بہت شکریہ۔ تو دوستو، یہ تھے ایک ایسے نوجوان کے قبول اسلام کی کہانی کہ جو بھائی کی تلاش میں نکلا تھا، اللہ نے ہدایت سے بھی نوازا، بھائی کو بھی مسلمان کر دیا۔ تو سچ کہتے ہیں کہ جب اللہ ہدایت کے فیصلے کر دیتا ہے، ہدایت کی ہوائیں چلا دیتا ہے، تو پھر گمراہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔